السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفد نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ نواں پارہ سورہ الاعراف آیات نمبر 196 تا 206 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کے شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُبْصِرُونَ. وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: اور جنہیں اس کے سوا پوجتے ہو وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے اور نہ خود اپنی مدد کریں، اور اگر تم انہیں راہ کی طرف بلاؤ تو نہ سنیں، اور تو انہیں دیکھے کہ وہ تیری طرف دیکھ رہے ہیں اور انہیں کچھ بھی نہیں سوجھتا۔ اے محبوب، معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو۔ اور اے سننے والے، اگر شیطان تجھے کوئی کونچا دے یعنی کہ کسی برے کام پر اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگ، بے شک وہی سنتا جانتا ہے۔ بے شک وہ جو ڈر والے ہیں جب انہیں کسی شیطانی خیال کی ٹھیس لگتی ہے ہوشیار ہو جاتے ہیں، اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور وہ جو شیطانوں کے بھائی ہیں شیطان انہیں گمراہی میں کھینچتے ہیں، پھر کمی نہیں کرتے۔ اور اے محبوب، جب
تم ان کے پاس کوئی آیت نہ لاؤ تو کہتے ہیں تم نے دل سے کیوں نہ بنائی؟ تم فرماؤ میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف میرے رب سے وحی ہوتی ہے، یہ تمہارے رب کی طرف سے آنکھیں کھولنا ہے اور ہدایت اور رحمت مسلمانوں کے لیے۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو کہ تم پر رحم ہو، اور اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کرو، زاری اور ڈر سے، اور بے آواز نکلے زبان سے صبح اور شام، اور غافلوں میں نہ ہونا، بے شک وہ جو تیرے رب کے پاس ہیں اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور اس کی پاکی بولتے اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ مزید ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اب تفسیر اس کی تسلسل سے۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ اس آیت میں قریش کو خطاب ہے جو قصا کی اولاد ہیں، ان سے فرمایا گیا کہ تمہیں ایک شخص قصا سے پیدا کیا اور اس کی بیوی اسی کی جنس سے عربی کرشی کی تاکہ اس سے چین و آرام پائے۔ پھر جب ان کی درخواست کے مطابق انہیں تندرست بچہ عنایت کیا تو انہوں نے اللہ کی اس عطا میں دوسروں کو شریک بنایا اور اپنے چاروں بیٹوں کا نام عبد مناف، عبد العزا، عبد قصا اور عبد الدار رکھا، یعنی بتوں کو جنہوں نے کچھ نہیں بنایا۔ اس میں بتوں کی بے قدری اور بطلان شرک کا بیان اور مشرکین کی کمال جہل کا اظہار ہے، اور بتایا گیا ہے کہ عبادت کا مستحق وہی ہو سکتا ہے جو عابد کو نفع پہنچانے اور اس کا ضرر دفع کرنے کی قدرت رکھتا ہو۔ مشرکین جن بتوں کو پوجتے ہیں ان کی بے قدرتی اس وجہ کی ہے کہ وہ کسی چیز کے بنانے والے نہیں، کسی چیز کے بنانے والے تو کیا ہوتے، خود اپنی ذات میں دوسروں سے بے نیاز نہیں۔ آپ مخلوق ہیں، بنانے والے کے محتاج ہیں۔ اس سے بڑھ کر بے اختیاری یہ ہے کہ وہ کسی کی مدد نہیں کر سکتے، اور کسی کی کیا مدد کریں، خود انہیں ضرر پہنچے تو دفع نہیں کر سکتے، کوئی انہیں توڑ دے گرا دے جو چاہے کرے وہ اس سے اپنی حفاظت نہیں کر سکتے۔ ایسے مجبور بے اختیار کو پوجنا انتہا درجے کا جہل ہے، یعنی بتوں کو، کیونکہ وہ نہ سن سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں، وہ ہر حال عاجز ہیں، ایسے کو پوجنا اور معبود بنانا بڑی بے خردی ہے۔ وہ بہرحال بے خردی ہے اور اللہ کے مملوک و مخلوق کسی طرح پوجنے کے قابل نہیں، اس پر بھی اگر تم انہیں معبود کہتے ہو۔ یہ کچھ بھی نہیں تو پھر اپنے سے کم تر کو پوج کر کیوں ذلیل ہوتے ہو؟ شان نزول: سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بت پرستی کی مذمت کی اور بتوں کی عاجزی اور بے اختیاری کا بیان فرمایا تو مشرکین نے دھمکایا اور کہا کہ بتوں کو برا کہنے والے تباہ ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں، یہ بت انہیں ہلاک کر دیتے ہیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اگر بتوں میں کچھ قدرت سمجھتے ہو تو انہیں پکارو اور میری نقصان رسانی میں ان سے مدد لو، اور تم بھی جو مکر و فریب کر سکتے ہو وہ میرے مقابلے میں کرو اور اس میں دیر نہ کرو۔ مجھے تمہاری اور تمہارے معبودوں کی کچھ بھی پرواہ نہیں، اور تم سب میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، اور میری طرف وہی بھیجی اور میری عزت کی، اور ان کا حافظ و ناصر ہے۔ اس پر بھروسہ رکھنے والوں کو مشرکین وغیرہ کا کیا اندیشہ؟ تم اور تمہارے معبود مجھے کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے، میرا کیا بگاڑ سکیں گے، کیونکہ بتوں کی تصویریں اس شکل کی بنائی جاتی تھیں جیسے کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی وسوسے ڈالے اور وہ اس وسوسے کو دور کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، یعنی کہ کفار۔ مسئلہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ جس وقت قرآن کریم پڑھا جائے، خواہ نماز میں یا خارج نماز، اس وقت سننا اور خاموش رہنا واجب ہے۔ جمہور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس طرف ہیں کہ یہ آیت مقتدی کے سننے اور خاموش رہنے کے باب میں ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ اس میں خطبہ سننے کے لیے گوش بر آواز ہونے اور خاموش رہنے کا حکم ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے نماز و خطبہ دونوں میں بغور سننا اور خاموش رہنا واجب ثابت ہوتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ آپ نے کچھ لوگوں کو سنا کہ وہ نماز میں امام کے ساتھ قرات کرتے ہیں تو نماز سے فارغ ہو کر فرمایا، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم اس آیت کے معنی سمجھو؟ غرض اس آیت سے قرات خلف الامام کی ممانعت ثابت ہوتی ہے، اور کوئی حدیث ایسی نہیں جس کو اس کے مقابل حجت قرار دیا جا سکے۔ قرات خلف الامام کی تائید میں سب سے زیادہ
اعتماد جس حدیث پر کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ لا صلاۃ الا بفاقۃ الکتاب، مگر اس حدیث سے قرأت خلف الامام کا وجوب تو ثابت نہیں ہوتا، مگر صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ بغیر فاتحہ کی نماز کامل نہیں ہوتی۔ تو جب کہ حدیث قرأت الامام لہو قرأ سے ثابت ہے کہ امام کا قرأت کرنا ہی مقتدی کا قرأت کرنا ہے، تو جب امام نے قرأت کی اور مقتدی ساکت رہا تو اس کی قرأت حکمیہ ہوئی، اس کی نماز بے قرأت کہاں رہی؟ یہ قرأت حکمیہ ہے۔ تو امام کے پیچھے قرأت نہ کرنے سے قرآن و حدیث دونوں پر عمل ہو جاتا ہے، اور قرأت کرنے سے آیت کا اتباع ترک ہو جاتا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ وغیرہ کچھ نہ پڑھا جائے۔ اوپر کی آیت کے بعد اس آیت کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن شریف سننے والے کو خاموش رہنا اور بے آواز نکالے دل میں ذکر کرنا، یعنی عظمت و جلال الہی کا استحضار لازم ہے۔ اس سے امام کے پیچھے بلند یا پست آواز سے قرأت کی ممانعت ثابت ہوتی ہے، اور دل میں عظمت و جلال حق کا استحضار اور ذکر قلبی ہے۔ مسئلہ ذکر بالجہر اور ذکر بالاخفاء دونوں میں نصوص وارد ہیں۔ جس شخص کو جس قسم کے ذکر میں ذوق و شوق، نام و اخلاص کامل میسر ہو، اس کے لیے وہی افضل ہے۔ شام، عصر و مغرب کے درمیان کا وقت ہے، ان دونوں وقتوں میں ذکر افضل ہے، کیونکہ نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب تک اور اسی طرح نماز عصر کے بعد غروب آفتاب تک نماز ممنوع ہے۔ اس لیے ان وقتوں میں ذکر مستحب ہوا تاکہ بندے کے تمام اوقات قربت و اطاعت میں مشغول رہیں۔ یعنی ملائکہ مقربین۔ معزز ناظرین، یہاں تک آج تک کی سورہ الاعراف یہاں تک اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اس کی تلاوت، اس کا ترجمہ اور تفسیر بھی اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار کے در ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح قرآن پاک کو پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اور اس کے احکامات کے مطابق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور اصحاب کرام کے نشق قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل سے سورہ الانفال شروع کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم دعا کرتے ہیں اس کلام مقدس کے صدقے کہ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرمائے، اور تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ اور آپ تمام دوستوں یہ سزا رہتی ہے کہ آپ اس کلام مقدس کے اس عظیم کام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے خود بھی آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اس کی تلاوت پوری سنا کریں، تاکہ آپ کو تلاوت کا آپ کو ثواب پہنچے، اور پھر آپ کو قرآن پاک کو سمجھ کر ترجمہ اور تفسیر بھی اس کی سنیں اور خود بھی دیکھیں، خود بھی سمجھیں، اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو، اپنے عزیز اقربا کو، اور جہاں تک آپ اس آواز کو پہنچا سکتے ہیں ضرور پہنچائیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دن قیامت اس کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، قرآن پاک کی سفارش سے ضرور قبول فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن پاک کے ساتھ محبت کے صدقے اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم آپ کے اوپر فرمائے۔ آمین ثم آمین۔